بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عملیات اور وظائف میں کچھ لمحات، کچھ مدت صبر آزما ہوتی ہے، اور بعض وظائف اور عملیات کی ایک مدت مقرر ہوتی ہے۔ ہمارے اندر چونکہ صبر نہیں، اعتقاد نہیں، یقین کمزور ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ادھر ہمارے منہ سے بات نکلے اور ادھر پوری ہو جائے۔ یہ بات ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، لیکن ایک محنت اور ایک ریاضت کے بعد، مدت پوری ہونے پر۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے۔ دن اور رات کے چھوٹا ہونے میں، ہواؤں کے چلنے میں، دریاؤں کے چلنے میں، سمندروں کی لہروں میں، چاند میں، سورج میں، اور اسی طرح مدت حمل میں بھی ایک میعاد مقرر ہے۔ ہم جو عملیات اور وظائف کرتے ہیں، بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ کتاب کو پڑھ کے دیکھیے نا، کتابی صورت میں کتاب میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے، اور جو آج کل یوٹیوب کے ذریعے عملیات اور وظائف دیے جاتے ہیں نا، وہ پل بھر میں آنکھ جھپکنے سے پہلے پورا ہونے کی خوشخبری اور نوید سنائی جاتی ہے۔ یہ محرم کی آخری جمعرات ہے، اس میں یہ کر لو ایسا ہوگا، یہ محرم کا پہلا عشرہ ہے، اس میں یہ کر لو تو ایسا ہوگا، یہ ربیع الاول کی ساعت ہے، یہ رمضان کی ساعتیں اور برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی مقرر کر رکھی ہیں، کس کو کتنا دینا ہے، کس وقت دینا اور کہاں سے دینا ہے۔ بہرحال میں بات کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ ہم اس کو چھوٹا اور ہلکا عمل سمجھ کے نا چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی کلام پڑھ کر مردہ زندہ کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم نقش تھی۔ یہ متواتر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل ہوتی رہی۔ اس کے لکھنے کے انداز مختلف ہیں، ہر رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ جو اردو، فارسی اور عربی کا رسم الخط ہے، یہ ایک ہی ہے۔ تو اس لیے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو جاؤں اور میرا شمار بھی امراء میں ہو، تو پھر وہ یہ کرے کہ صبح طلوع آفتاب کے وقت مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے، اور جوں ہی آفتاب نکلنا شروع ہو، سورج طلوع ہونا شروع ہو، اس کو پڑھنا شروع کر دے۔ 300 کی تعداد میں پڑھے، 300 کی تعداد میں، اور جب 300 کی تعداد میں پڑھ چکے تو پھر 300 مرتبہ درود پاک کو پڑھے، پورا ایک سال یعنی 365 دن سورج کے لحاظ سے۔ لہٰذا آپ نے سورج کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنی ہے تو 365 دن، اور اگر قمری لحاظ سے ہو تو یہ سال 355 دن کا بنے۔ جو بندہ خواہش رکھتا ہے نا، وہ پوری ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، کنز الحسین دولت دارین،
اس میں یہ وظیفہ ایک پڑھا تھا، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، 3125 کی تعداد میں عصر اور مغرب کے درمیان میں ننگے سر، اور سر کے اوپر کسی چیز کا بھی کوئی سائباں، کوئی سایہ وغیرہ نہ ہو، حتیٰ کہ آسمان اور اس کے سر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ ہے بڑا مشکل کام، آندھی بھی ہوگی، طوفان بھی ہوگا، گرمی بھی ہوگی، سردی بھی ہوگی، تو لہٰذا اس عمل کو پورا کرنا جو شیر لانے کے مترادف ہے، لیکن ایک شوق تھا، ایک جنون تھا، اس کو پورا کیا، اور جو پڑھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، میں یہ نہیں کہتا کہ پڑھتے ہی میرے اوپر انوار و تجلیات کے، رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھل گئے تھے، وہ تو کھلے ہوئے تھے، لیکن جس مقصد کے لیے پڑھا تھا وہ جب مقصد پورا ہونا شروع ہوا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت اور ایک مدت مقرر کر رکھی ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اور جتنا اس کا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنا چاہتے ہو جو غربت افلاس سے دور ہوں، بے بسی لاچاری سے دور ہونا چاہتے ہیں، اپنے گھر بار میں خوشحال رہنا چاہتے ہیں، اپنے دوستوں میں، خاندان میں، اپنے جان پہچان والے لوگوں میں خوشحال نظر آنا چاہتے ہیں، امیر کبیر نظر آنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل 365 دن کرنا ہوگا۔ صبح سورج طلوع، اب یہ سوال ہوگا کہ جس دن بارش ہو، ابر آلود ہو، پھر کیسے پڑھیں؟ یہ پھر آپ سوچ لیں آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ آپ کو ٹائم تو پتہ ہوگا نا کہ سورج کتنے بجے طلوع ہوتا ہے۔ روزانہ 1-2 منٹ کے اتار چڑھاؤ سے سورج طلوع ہوتا ہے، جس طرح دن رات چھوٹے بڑے ہوتے ہیں نا، تو اسی لحاظ سے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے بھی اوقات ہیں۔ تو ایک شیڈول بنا لیں، نقشہ بنا لیں، ابر آلود والے دن، بارش والے دن آپ اس مقررہ جگہ پہ اور اس مقررہ وقت پہ کھڑے ہو جائیں، مشرق کی طرف منہ کر کے آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ 10 سے 15 منٹ لگے ہیں۔ 300 بار درود پاک، ٹوٹل 10 منٹ کا عمل ہے یا 15 منٹ کا عمل ہے۔ اور جو درود پاک میں پڑھتا ہوں، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، ان چھوٹے سے چھوٹے درودوں میں سے کوئی ایک درود آپ فکس کر لیں، سلیکٹ کر لیں کہ یہ پڑھنا ہے۔ ٹوٹل 10 سے 15 منٹ کا عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 1 منٹ میں آپ پہلے کیلکولیشن کر لیں کہ 1 منٹ میں کتنی بار پڑھی جا سکتی ہے۔ لہذا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، اور اس کو جو بندہ کسی ظالم جابر کے سامنے جانے سے ڈرتا ہے، 50 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ پھونک کر اپنے چہرے پہ پھر بے فکر ہو کے چلا جائے۔ جو منکر نکیر کے سوالوں سے ڈرتا ہے، اس کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ جس کو رات کو نیند نہیں آتی، آرام کی نیند سونا چاہتا ہے، رات بھر کے تمام شرور فاسدہ سے بچنا چاہتا ہے، ناگہانی موت سے بچنا چاہتا ہے، زہر، ڈنگ، بچھو، سانپ وغیرہ کے ڈنگ سے بچنا چاہتا ہے، تو 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سو جائے ساری رات امن سے۔ اور اگر یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ کے آپ اپنے دل میں اور دماغ میں سوچ لیں کہ میں نے رات کے فلاں حصے میں اٹھنا ہے، تو تہجد ادا کرنی ہے، آپ اپنے رب پہ یقین کریں کہ 1 سیکنڈ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، جو آپ نے ٹائم سلیکٹ کیا ہوگا اسی ٹائم پہ آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ یہ اللہ کی کلام ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو ایک دفعہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3600 نام، 3600 ناموں کی وہ تلاوت کرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر امیر اور کبیر ہونا چاہتے ہیں اور یہ گمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں یہ اثر ہے، تو وہ آپ 1 سال پورا کر کے دیکھیے، سارے گلے شکوے، غربت کے، افلاس کے، بے بسی کے، بے روزگاری کے دور ہو جائیں گے۔ میں نے خود آزمایا ہے، اس کو نہیں کیا، لیکن یہ جو کتاب ہے نا میرے سامنے،
اس کے بارے میں کہیں آخر پہ اینڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کتاب کو جو بندہ بے وضو ہاتھ لگائے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو کے جائے گا۔ حالانکہ یہ حکم قرآن پاک کے لیے نہیں ہے، ہاں ضرور ہے لا یمسہ الا المطہرون، بغیر طہارت کے اس کو آپ چھو نہیں سکتے۔ لیکن علماء فقہا نے پھر بھی مسائل لکھے ہیں کہ کسی کپڑے کے اندر پکڑ کر آپ اس کو چھو سکتے ہیں۔ لیکن اس کتاب کے بارے میں صاحب المعارف نے لکھا ہے، شمس المعارف اس کتاب کا نام ہے، اور اس میں جو اسرار اور رموز بیان کیے گئے ہیں، بعض دفعہ اس کتاب کو بعض لوگ کہتے ہیں جنات کی کتاب ہے۔ واقعی آپ اس کے عمل کو دیکھیں گے، باکمال لاجواب بے مثال پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس 300 مرتبہ بسم اللہ شریف کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، اور درود پاک کی فیوض و برکات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقدر میں لکھ دے، اور سال کے اندر اللہ آپ کو غربت، بے بسی، افلاس، بے روزگاری، بے اولادی، ہر قسم کی نحوست سے اللہ آپ کو محفوظ اور مامون رکھے گا۔ تمام بلائیاں اسی میں ہیں، اور اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ 786 مرتبہ جو اس کی عادات کے مطابق پڑے گا اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اپنے اپنے ٹائم ہوتے ہیں، وہ زور کے بعد کا وظیفہ ہے، اور یہ صبح سورج کے طلوع ہونے کا ہے، سورج کی طرف رخ کر کے آپ اس کو پڑھیں 300 بار، ایک سال 365 دن 300 مرتبہ درود پاک۔ میں نے کسی ویڈیو میں یہ بھی بتایا نا کہ سورہ رحمان کو آپ سورج طلوع ہونے کے وقت پڑھیں، اور یہ بھی ای آلاء ربکما تکذبان پر یوں اشارہ کریں سورج کی طرف۔ پھر اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی حیت اور کیفیت کو دیکھیں کہ عام لوگوں جیسی ہے یا کچھ مختلف ہے۔ لیکن وقت چاہیے، محنت چاہیے، شوق چاہیے، اعتقاد چاہیے، یقین چاہیے، اس کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو آپ تک پہنچانے کی توفیق جو اس نے دی ہے نا، تو اللہ اس کو اپنے شرف قبولیت بھی بخشے۔